الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الناس يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ آج ہم اس سلسلہ درس کی 17ویں نشست میں یہاں جمع ہیں اور حسب سابق بیان نماز اور اس کے متعلقات کا جاری ہے. گزشتہ درس میں بھی اس حوالے سے ہم نے سیاہ ستہ کی ایک مشہور کتاب سنن ترمذی سے چند احادیث منتخب کی تھی. آج بھی انشاءاللہ ابتدائی روایت جو پہلی ہم پیش کریں گے وہ امام ترمذی کی سنن سے ہی ہے اور ان کے ابواب الصلاۃ سے ہم نے اس کا انتخاب کیا ہے. نماز کے حوالے سے اذان، اقامت اور اس کے بعد کی کچھ چیزیں، اس سے پہلے وضو اور غسل کے معاملے میں کچھ باتیں ہم پیش کر چکے ہیں. اس روایت میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جماعت اور جماعت میں بھی صف اول کے اہتمام کے حوالے سے ایک ترغیب فرمائی ہے اور اس کے حوالے سے اس کے فضائل بیان کیے ہیں. یہ روایت امام ترمذی نے اس طرح نقل کی ہے کہ ایک سند پہلے نقل کی ہے، اس کے تحت ایک روایت نقل کی ہے. وہ روایت ہم نے یہاں پیش نہیں کی، مشہور روایت ہے. اس کے بعد کی جو روایت ہے وہ اسی سند سے متصل ہے. تو یہ جو روایت کے سے پہلے میں نے سند پیش کی ہے یہ اس سے پہلے والی روایت کے ساتھ درج کی ہے. یہاں پہ صرف روایت کا نمبر الگ کر کے امام ترمذی کہتے ہیں وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ بھی اسی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ ہی سے منقول ہے. تو اس کی جو سابقہ روایت کی سند ہوگی جو اس کے ساتھ متصل ہے وہ وہی ہے جو میں نے پیش کی کہ امام ترمذی کے استاد قتیبہ نقل کرتے ہیں عبدالعزیز ابن محمد سے، وہ سہیل ابن ابی صالح سے، سہیل ابن ابی صالح اپنے والد سے یعنی ابو صالح سے نقل کرتے ہیں اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ قولی حدیث ہوتی ہے، آپ کا قول مبارک ہے. اور آپ کا قول مبارک یہ ہے کہ لو ان الناس یعلمون ما فی النداء والصف الاول. دو باتیں جمع فرمائی ہیں اس روایت میں کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ندا میں، آذان میں کیا ثواب ہے اور صف اول کا کیا ثواب ہے، ان دونوں چیزوں کے ثواب لوگوں کے علم میں آ جائیں تو وہ کیا کریں گے
ثم لم یجدوا الا ان یستحیموا علیہ لاستحموا علیہ، اور پھر اس ثواب کے حصول کے لیے ان کے سامنے کوئی راستہ موجود نہ ہو اور انہیں قرآندازی کرنا پڑے تو وہ قرآندازی بھی کر گزریں، یعنی ان کو یہ علم ہو جائے کہ یہ معاملہ کس قدر ثواب کا اور اجر کا ہے صف اول میں کھڑا ہونا اور یہ اذان دینا، تو اس میں ان کے اندر یقیناً اختلاف پیدا ہوگا۔ ہر شخص یہ چاہے گا، یہ خواہش رکھے گا کہ یہ ثواب، یہ اجر، یہ فضیلت، یہ قدر و منزلت مجھے حاصل ہو۔ پھر جب ہر شخص چاہے گا تو ظاہر ہے کہ صف اول میں بھی گنجائش کم ہوتی ہے، بڑی سے بڑی مسجد میں بھی ظاہر ہے کہ 30-40 افراد پہلی صف میں آ جائیں گے، اور اذان ایک وقت کی ایک ہی شخص دے سکتا ہے ایک مسجد میں، تو ان میں اور وہ یہ قدر منزلت سمجھنے کے بعد پھر وہ اپنے لیے راستہ تلاش کریں کہ ہر شخص کو یہ قدر و منزلت حاصل ہو جائے، یہ مقام، یہ ثواب حاصل ہو جائے، تو وہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پا سکیں گے۔ اگر راستہ نہ مل سکے تو وہ اس پہ آمادہ ہو جائیں گے کہ چلو آخری درجے میں قرآندازی کر ڈالو، جس کے نام قرۂ فال نکل جائے وہ اس اجر اور ثواب کا مستحق ہو جائے۔ لیکن چونکہ لوگوں کو اس کے اجر و ثواب کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے یہ صورتحال پیش نہیں آتی۔ یہ مفہوم ہے اس روایت کا کہ ثم لم یجدوا الا ان یستحیموا علیہ لاستحموا علیہ، کہ وہ اجر و ثواب سے واقف ہوں، اس کے مقام اور مرتبے کو جان لیں، اور جاننے کے بعد اس کو حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہ پائیں تو وہ آخری درجے میں اگر یہی راستہ سمجھیں کہ سوائے قرآندازی کے ہم اس اجر کو حاصل نہیں کر سکتے، تو باقاعدہ اس پر آمادہ ہو جائیں گے اور طے کر لیں گے کہ بھئی یہ مقام ہمیں اس سے حاصل ہوتا ہے تو ہم یہ قرآندازی کر گزریں، قرآندازی کر کے اس اجر کو حاصل کریں۔ یہ معاملہ ہے ایک تو آذان دینے کا، جس کی اور بھی جگہوں پہ بہت سی فضیلتیں آئی ہیں، اور دوسرا معاملہ ہے اس کے ساتھ پہلی صف کا۔ صف اول تو بہت واضح ہے عام مساجد میں سوائے مسجد الحرام کے، وہاں اندازہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ صف اول سے کیا مراد ہے، لیکن عام مساجد میں صف اول واضح ہونے کے باوجود اس روایت کی روشنی میں ایک دو دقتیں پیش آ سکتی ہیں جو عموماً پیش بھی آتی ہیں۔ صف اول سے مراد ہے صف اول کے حصول کے لیے اتنا وقت پہلے مسجد میں پہنچنا، مسجد میں آخر میں پہنچنے کے بعد صف اول کا حصول اجر و ثواب کا باعث نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو شخص پہلے آ گیا وہ اس کا حقدار ہے۔ اسی طرح البتہ یہ اس میں گنجائش ہے، لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ جان بوجھ کر پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کہ عام طور پہ ہوتا ہے، اور جگہ خالی ہے، اور بعد میں آنے والا شخص اس صف کو پر کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اجر کا مستحق ہوگا، اس کی قسمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جگہ رکھی ہوئی تھی۔ لیکن عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک نمازی کی ایک جگہ موجود ہو صف کھڑے ہونے کے وقت، صف درست کرتے ہوئے، تو 3 افراد بھی بعض اوقات دوڑتے ہیں۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ سبقت کی بات ہے، جب اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ترغیب فرما رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ انسان کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس میں کچھ ادب اور احترام بھی ہے۔ ایک تو وہاں واقعی ایک شخص کی گنجائش موجود ہو، ہمارے خیال میں نہ ہو، ہم دور سے تصور کرتے ہیں کہ یہاں جگہ ہوگی اور ہم گھسیں گے تو خود ہی بن جائے گی، یہ نماز کی بھی بے ادبی ہے اور ان نمازیوں کی بھی بے تکریمی ہے جو اگلی صف میں پہلے سے موجود ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے پوری نماز کو مکمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ تنگ ہو جاتے ہیں، اور اس تنگ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے ہاتھ باندھنا، صف میں کھڑا رہنا، اپنے وجود کو برقرار رکھنا، رکوع اور سجدے میں جانا، یہ تمام چیزیں ان کے لیے دقت کا باعث بن جاتی ہیں۔ اس لیے صف اول میں پہنچنے کا، صف اول میں جگہ پانے کا مفہوم یہ ہے کہ اتنے اپنے اندازے سے اس وقت پہنچیں نماز سے قبل جب امکان ہو کہ ہمیں پہلی صف مل جائے گی، اور دوسری بات بالفرض اگر پہنچتے ہیں جگہ خالی ہے تو صف اول میں جگہ پر کرنا یہ بھی اجر کا باعث ہے اور اس کو یقیناً پر کرنا چاہیے۔ لیکن تیسری چیز میں احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر پہلی صف میں جگہ موجود نہیں ہے تو بلا وجہ یا اپنے محض گمان کرتے ہوئے اس میں جگہ بنانے کی کوشش کرنا جس سے دوسرے مسلمان بھائیوں کو تکلیف ہو، یہ درست نہیں ہے، اور بعض صورتوں میں تو یہ ناجائز کے درجے میں بھی آ جاتا ہے جب لوگ اس سے تکلیف پاتے ہیں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات بدمزگی کی بھی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔
تو اجر و ثواب اپنی جگہ، لیکن اجر و ثواب کے حصول کے لیے ادب کا اور قاعدے کا اور ضابطے کا اور دوسرے مسلمانوں کی عزت اور احترام کا خیال رکھنا وہ اس سے بھی پہلے فرض ہے، اور وہ فرض کے درجے میں ہے، تو فرض کو اس اجر و ثواب کے حصول کے لیے قربان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد والی روایت بھی امام ترمذی کی ہے۔ قال ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی حدثنا قتيبة حدثنا ابو عوانہ عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا فخرج يوما فرأى رجلا خارجا صدره عن القوم فقال لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم۔ امام ترمذی اس سند میں بھی اپنے استاد سابقہ سند کی طرح قتیبہ سے نقل کرتے ہیں۔ یہاں البتہ قتیبہ کے استاد تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کے استاد یہاں ابو عوانہ ہیں، وہ سماک ابن حرب سے نقل کرتے ہیں، اور یہاں راوی حدیث بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، وہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہاں نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مشہور صحابی ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں درست فرمایا کرتے تھے۔ یہ ایک الگ ٹکڑا ہے روایت کا، اس میں صرف وہ ماضی کی ایک تاریخ دہرائی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ وہ عموماً ہماری صفوں کو درست فرمایا کرتے تھے، اور اس بارے میں مختلف روایات ہیں جس میں صحابہ کرام کا بھی ذکر ہے، تابعین کا بھی بات کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اہتمام منقول ہے۔ ان میں یہی ہے کہ آپ اہتمام سے صفیں درست فرمایا کرتے تھے، اور یہ کوشش فرماتے تھے کہ بالکل صفیں سیدھی ہوں، اور جب تک صف درست نہیں ہوتی تھی اس وقت تک آپ نماز کا آغاز نہیں فرماتے تھے۔ یہ عام طور پر روایت کا مفہوم یہ ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف یصفوفنا، اور اس بات پہ زور دینے کا ایک سبب یہ ہے کہ عام طور پر آج کل ہماری مساجد میں ایک روایت کے طور پر ایک اعلان کر دیا جاتا ہے کہ صفیں درست کر لیں۔ اس اہتمام کو بہت کم مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اس اعلان کا فائدہ یقیناً ہوتا ہے، لوگ اپنی صفیں درست بھی کرتے ہیں، اور اگر نمازی کم ہیں اور عام نمازوں کا معاملہ ہے 2-3 صفیں ہیں تو وہ صفیں درست ہو بھی جاتی ہیں، لیکن بڑا اجتماع ہو یا جمعے کا معاملہ ہو تو اس میں تھوڑا سا وقت دینا چاہیے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ شروع میں بالکل کھلے کھلے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جب امام صاحب خطبہ ختم کر کے یا نماز کی ادائیگی کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو جب صفیں درست ہونا شروع ہوتی ہیں، اگر 15-20 صفیں موجود ہیں یا اس سے زیادہ بھی ہوتی ہیں، تو اگر پہلی صف میں ایک فرد کی جگہ نکلی ہے اور تو وہ آخری 20ویں صف سے پورا ہونا شروع ہوگی۔ جب 20ویں صف سے ایک شخص آگے آہستہ آہستہ بڑھتے 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 پہنچے گا، اتنے میں تو امام صاحب سورہ فاتحہ ختم کر چکے ہوں گے۔ تو اس لیے اہتمام یہ نماز کے آغاز سے پہلے ہونا چاہیے، اس کے نتیجے میں صفوں میں بعض اوقات کمی رہ جاتی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور سن لیں جو عام طور پر لوگوں کے علم میں نہیں ہوتا بالفرض، اور یہ حرم میں خاص طور سے جب موقع ملتا ہے تو بہت زیادہ یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ عام طور پر اگر امام نے نیت باندھ لی، نماز کا آغاز ہو گیا اور ہماری سامنے والی صف میں جگہ خالی ہے، تو وہ گیپ آخر تک برقرار رہتا ہے، وہ خالی رہتا ہے۔ نماز میں اگر نیت نہیں باندھی تو فوراً لپک کے آگے چلے جانا چاہیے، اور اگر نیت باندھ چکے ہیں تب بھی نیت بندھے ہوئی کیفیت میں ہی آہستہ آہستہ قدم اٹھا کے، دوڑ کے نہیں، 3-4 اسٹیپ کر کے اگلی صف کو پر کر لینا چاہیے۔ اسی طرح پیچھے والوں کو بھی یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ شخص اب آگے گیا ہے تو اسی طرح اسی ترتیب سے میں اس کی جگہ پر کر دوں، تاکہ نماز کے دوران پہلی رکعت میں ہی اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو وہ دور ہو جائے۔ جگہ خالی چھوڑنا مناسب نہیں ہوتا، اور نہ اس جگہ کو پر کرنے میں اگر کسی شخص کی نیت بندھی ہوئی ہے تو اس کی نماز کو کوئی اثر پڑے گا، بلکہ وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر اور ثواب کا مستحق ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں راوی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، فخرج یوما فرأى رجلا خارجا صدره عن القوم۔ یہ تو آپ کا معمول ہے کہ روز آپ صفیں درست فرماتے ہیں، لیکن اس روز ایک روز جس دن کا یہ قصہ حضرت نعمان بیان فرماتے ہیں ہوا یہ کہ آپ جب نماز کے لیے آئے
تو فرآ رجلا خارجا صدرہ عن القوم، وہ ایک شخص کو دیکھا کہ صحابہ میں سے، آپ کے نمازیوں میں سے، مسجد نبوی کی بات ہو رہی ہے، وہ آگے تھا، خارجا صدرہ عن القوم، لوگوں سے اس کا سینہ باہر نکلا ہوا تھا۔ سینہ باہر نکلا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعض اوقات کی باڈی ایسی ہوتی ہے کہ وہ محسوس ہوتا ہے وہ باہر کھڑے ہوئے، کچھ کا حصہ دبا ہوا ہوتا ہے، کچھ کا باہر نکلا ہوا ہوتا ہے، یہ مفہوم نہیں ہے، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اس طرح کھڑے تھے کہ وہ سب سے الگ باہر کی طرف آگے بڑھے ہوئے نمایاں محسوس ہو رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، اور بڑے سخت الفاظ آپ نے ادا فرمائے، لَتُسَوُّونَ صُفُوفَكُمْ، یا تو تم اپنی صفیں درست کر لو، یا تو تم اپنی صفیں درست کر لو، اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو تبدیل کر دے گا۔ یہاں روایت میں جو الفاظ ہیں بین وجوہکم، اس پر تھوڑا سا تفصیل ہے۔ عام طور پر اس سے جو بیان کیا گیا ہے اس سے مراد وجوہ سے یہاں قلوب ہے، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں پھوٹ ڈال دے گا، تمہارے دلوں میں مخالفتیں پیدا کر دے گا، تمہارے دلوں میں رنجشیں اور ایک دوسرے سے عداوتیں پیدا ہو جائیں گی، تم ایک دوسرے سے دلی اعتبار سے الگ الگ ہو جاؤ گے، جیسا کہ آج پوری امت مسلمہ کے حالات ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور یہ مفہوم زیادہ تر افراد نے لیا ہے، اور یہی مفہوم زیادہ قریب بھی محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس روایت کے بعد اس روایت کو جانتے ہوئے، اس کو سمجھتے ہوئے اور جان بوجھ کر، انجانے میں نہیں، بھولے میں نہیں، اس کی مخالفت کے درد سے نہیں، لیکن اگر مخالفت کے درد سے کہتا ہے تو اس بات کا بھی خوف ہے کہ اس کی اصل معنی مراد ہو کہ اللہ تعالیٰ ایسی مخالفت کرنے والی شخصیات کو یا افراد کو ان کے چہرے تبدیل فرما دے یا ان کے چہرے مسخ فرما دے۔ یہ مفہوم بھی بعض حضرات نے لیا ہے۔ تو عام طور پر اس سے مراد یہ ہے کہ صفیں اپنی درست رکھنی چاہیے، اور صفیں درست رکھنے میں یہ اہتمام ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت سے بھی یہ مفہوم نکلتا ہے کہ صفوں کا درست ہونا دراصل ایک انسانی فطرت اور انسان کی ذہنی ساخت کا مسئلہ ہے۔ ان کو یہ تربیت فراہم کی جا رہی کہ وہ سب چیزیں مل کر کریں، ایک دوسرے سے جڑ کر کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھ کے کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا معاملہ ہو، اور ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت یا اختلاف کی کیفیت پیدا ہونے سے بچایا جائے۔ یہ کیفیت اگر نماز میں قائم ہو جائے گی تو نماز میں انسان 5 بار ایک دن میں یہ پریکٹس کرتا ہے، تو جب ایک عمل 5 بار دہرایا جائے گا تو اس کی اپنی زندگی میں بھی ایک ڈسپلن اور ایک نظم و ضبط آئے گا۔ اور یہ عام انسانی مشاہدہ ہے کہ بہت سے کام جو ہمیں بظاہر بڑے مشکل معلوم ہوتے ہیں، اگر وہ ہم بار بار دہراتے ہیں تو ہماری زندگی کا، ہمارے مزاج کا، ہماری شخصیت کا اور ہمارے صبح و شام کے اٹھنے بیٹھنے اور رہن سہن کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی کام زندگی میں ایک آدھ بار کرنا پڑے تو پھر اس سے وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی اور انسان اس کو اپنے عمل کا حصہ نہیں بنا پاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ یہ بار بار نماز کی ادائیگی کرتے ہوئے صفوں کا اہتمام کرنے سے انسان کو اپنے اندر ایک نظم و ضبط پیدا کرنا چاہیے، اور اس نظم و ضبط کی بنیاد یہ ہے کہ دوسروں اپنے انسانوں کو اور اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنے ساتھ ملا کر چلنا ہے، ان کا حصہ بننا ہے، ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، ان سے علیحدہ روش اختیار کرنا، ان ایسے اعمال کرنا، ایسے کام کرنا جس سے وہ اتحاد یا اتفاق میں یا نظم و ضبط میں خلل پیدا ہو، یہ درست نہیں ہے۔ ایسے کام کرنا جس سے لوگوں میں پھوٹ پڑے، یہ درست نہیں ہے۔ ایسے کام کرنا جس کے نتیجے میں لوگوں میں علیحدگی ہو، لوگ مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے اور ٹکڑوں میں بٹے ہوئے محسوس ہوں، یہ درست نہیں ہے۔ اگر ایک صف میں سب کھڑے ہوئے ہیں اور با اہتمام کھڑے ہوئے ہیں تو وہ ایک جا نظر آئیں گے، اور اگر اس کے برعکس یہ صورتحال ہو کہ کوئی شخص صف سے باہر نکلا ہوا ہے، کوئی پیچھے نکلا ہوا ہے، تو وہ پھر اس سے صف بندی نہیں ہوگی اور انسان ٹکڑوں میں بٹا ہوا محسوس ہوگا۔ ایک بات گزشتہ روایت کے حوالے سے بھی، اور اس میں بھی وہی مفہوم آ رہا ہے، ایک ہی مفہوم کی ہے، میں مسجد حرام کے حوالے سے میں کہنا بھول گیا تھا۔ مسجد حرام میں خاص طور سے بیت اللہ میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ صف اول کون سی ہے۔ تو جو صف مطاف میں پہلے کسی زمانے میں ایک صف بنا کرتی تھی جو بنیادی صف ہوتی تھی، اور اس کے آگے طواف ہوتا تھا، وہ صف ڈسٹرب نہیں ہوتی تھی، اور اس میں بعد
15-20 سال پہلے جن حضرات کو جانے کا اتفاق ہوا وہ جانتے ہیں کہ وہاں پہ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات روزانہ ہی بڑے حصے میں لوگ جانماز رکھ کے قبضے کیا کرتے تھے. وہ کیفیت اس وقت نہیں ہے. تو امام جہاں موجود ہوں اس کے پیچھے والی صف جہاں بھی امام موجود ہو وہ صف اول کہلاتی ہے، اس رخ سے جس رخ سے امام نماز پڑھا رہا ہے. بعض اوقات آج کل کا مجھے اندازہ نہیں ہے کہ امام ظہر اور عصر کی نماز میں کہاں کھڑے ہوتے ہیں. پہلے جب یہ تعمیر نہیں ہوئی تھی تو جو جہاں پہ اذان اور اقامت کا اہتمام ہوتا تھا، مکبر کا مقام تھا، اس کے نیچے کھڑے ہوتے تھے. تو جس رخ پہ امام ہوتا ہے اس سے آگے پھر اس وقت طاف میں لوگ کھڑے نہیں ہوتے اس وقت کی بات. تو دوسرے اطراف میں بیت اللہ کے ساتھ والی پہلی صف ہے، اور جہاں امام موجود ہے وہاں امام سے پیچھے والی پہلی صف کہلاتی تھی. اس میں لوگوں کو بعض مغالطہ ہوتا تھا، اس لیے میں نے کہا اس کی وضاحت کر دوں. اور سب سے اہم بات اتنے بڑے مجموع میں یہ دیکھی جاتی ہے کہ انسان کب حرم میں پہنچا ہے اور کہاں اس کو سہولت ہے. تو صف کا اہتمام اپنی جگہ، لیکن صف اول کا مفہوم یہاں اس معنی میں بھی ہے کہ انسان کوشش کرے کہ نماز میں بر وقت مسجد پہنچے. یہ انتظار نہ کرے کہ امام اب کھڑا ہوگا تو ہم اپنے گھروں سے نماز کے ارادے سے نکلنے کا عزم کریں گے. اس لیے اگر ایک شخص کوشش کرتا ہے اور پہنچ جاتا ہے تو جہاں بھی اس کو جگہ ملتی ہے یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے. اور اس مفہوم کو ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے انداز سے پیش کیا ہے، ہم آگے چل کر اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن اس روایت میں صفوں کے سیدھا کرنے کے پیغام کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو پیغام دیا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے، اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے، انتشار سے بچنے اور دوسروں کا خیال رکھنے کا پیغام ہے. اور اسی کا ایک اور دوسرے انداز میں جو دوسری روایتیں ہیں ہمارے سامنے آتی ہیں ان کا خلاصہ ہی بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خیال کے مطابق اگر ہم صف بندی کا اہتمام اچھا کرنے لگیں گے تو یقیناً ہمارے درمیان دوسرے معاملات میں موجود اختلاف بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا. اس حکم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کی برکت سے انشاءاللہ. اس کے بعد والی روایت ہم نے سیاستہ کی دوسری کتاب ابن ماجہ سے منتخب کی ہے. قال ابو عبداللہ ابن یزید القزوینی ابن ماجہ حدثنا ابو مروان العثمانی محمد بن عثمان قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب وابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون وآتوها تمشون وعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن ابن ماجہ میں یہ روایت درج فرماتے ہیں. روایت کا نمبر ہے 775. ان کے استاد ابو مروان عثمانی ہیں، محمد ابن عثمان ان کا نام ہے. ان کے استاد ابراہیم ابن سعد ہیں، وہ ابن شہاب سے نقل کرتے ہیں. ابن شہاب زہری مشہور ہیں، اور وہ سعید ابن مسیب سے نقل کرتے ہیں جو مشہور تابعی ہیں. اور سعید ابن مسیب اور ایک استاد ہیں ان کے ابن شہاب کے، اور دوسرے ہیں ابو سلمہ. یہ دونوں نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو یہ حدیث بھی قولی ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها وانتم تسعون. جب نماز کھڑی ہو جائے تو تم دوڑتے ہوئے مت آیا کرو. نماز کا جب آغاز ہو جائے اور محسوس ہو کہ نماز کھڑی ہو گئی ہے اور یہ خطرہ بھی محسوس ہو کہ شاید رکعت نکل جائے گی یا امام نماز ختم کر دیں گے تو دوڑتے ہوئے پھر بھی مت آیا کرو. وَآتُوهَا تَمْشُونَ. مشی کہتے ہیں چلنے کو، پیدل چلنا.
جس کو ہم چال کہتے ہیں، چہل قدمی جس سے نکلتا ہے۔ چہل قدمی میں تھوڑا سا رفتار کم ہوتی ہے، چلنے میں یہ ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا سا قدم تیزی سے بڑھاتا ہے آگے، لیکن تسعون کا مفہوم ہوگا بھاگنا، دوڑنا، سعی کرنا، بہت زیادہ تیزی اور عجلت کا مظاہرہ کرنا۔ قرآن حکیم میں ایک دوسرے مقام پہ ایک جگہ فرمایا کہ فسعوا الی ذکر اللہ، تیزی سے دوڑو، اللہ کی طرف لپکو۔ تو وہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ دوڑو، اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دوڑنا منع ہے۔ تو ان میں کیا فرق ہے؟ وہاں جو دوڑنے کی بات ہو رہی ہے وہ سبقت کی بات ہو رہی ہے، یعنی انسان اپنے کاموں میں، اچھے کاموں کے لیے، دینی کاموں کے لیے، نماز روزے کے لیے، ادائیگی کے لیے زیادہ گنجائش رکھے کہ وہ جب دوسرے کام اس کے سامنے موجود ہوں تب بھی ان کاموں میں عجلت کا مظاہرہ کرے اور اس کی طرف لپکے۔ یہ ہے فزیکل چلنے کی بات، کہ لیکن جب چلنے کا مرحلہ ہو تو چونکہ اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، چونکہ اپنے رب کے حضور حاضری ہے، اس لیے جہاں لباس آپ کا درست ہونا چاہیے، شکل صورت اچھی بنا کے جانے چاہیے، پاک صاف ہو کے جانا چاہیے، کپڑے بھی صاف ہوں، انسان خود بھی وضو کر کے پاک صاف ہو کر صفائی ستھرائی کے ساتھ گندگی برائی دور کر کے ممکن ہو تو خوشبو بھی لگا لے جانا چاہیے۔ وہ تمام چیزیں جو انسان کے شخصیت کے لیے برا اثر ڈالتی ہیں، ان تمام چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے اور صاف کر کے جائے۔ مثال کے طور پہ اہم ترین بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بدبودار چیز کھا کے مسجد میں نہ آؤ۔ یہ تمام اہتمام کرنے کے بعد جب آپ مسجد میں آنا شروع کریں تو پھر وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آئیں، اہتمام کے ساتھ چلتے ہوئے آئیں، بچوں کی طرح اچھلتے کودتے ہوئے آنا مسجد میں آنے کے بھی، اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے بھی، اور نماز کی ادائیگی کے بھی مقام اور وقار کے خلاف ہے۔ اعتماد سے اور وقار سے آئے۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، اور اس کی مزید آگے جملے میں وضاحت فرما دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم پہ ایک سکینت کی کیفیت ہونی چاہیے، وقار کی کیفیت ہونی چاہیے، اہتمام کی کیفیت ہونی چاہیے، کہ انسان ایک بڑی جگہ جا رہا ہے تو وہ ٹھہر کر، رک کر، اس کی چال سے معلوم ہو کہ وہ بڑے کام کے لیے جا رہا ہے اور بڑا شخص ہے۔ وہ چال میں کھلنڈرا پن یا چال کے اندر ایک لاؤبالی پن یا چال میں بے وقاری کی کیفیت اگر ہوگی تو یہ نماز کی ادائیگی کے آداب کے خلاف ہے، نماز سے ہو جائے گی، نماز کی ادائیگی کے آداب کے خلاف ہے۔ پھر اس میں جو ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا اس کا جواب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں عطا فرما دیا، فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا۔ انسان سوچ سکتا ہے کہ 4 رکعت ہیں، عشاء کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، وقت کم ہے، میں اگر لپک کے جاؤں گا تو مجھے 4 رکعت مل جائیں گی، لپک کے نہیں جاؤں گا، تھوڑا سا رفتار معتدل رکھوں گا، دوڑنے سے اپنے آپ کو بچاؤں گا تو میری 1 رکعت نکلنے کا خدشہ ہو سکتا ہے، تو 1 رکعت نکلے گی تو ظاہر ہے کہ 1 رکعت کا مجھے بعد میں ادا کرنی پڑے گی، میرا اجر و ثواب کم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان فارمولہ بتا دیا، جیسا کہ ایک روایت میں ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نیند کی بات ہوئی، سونے کی بات ہوئی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر سو گئے تو ٹھیک ہے، آنکھ لگ گئی قدرتی طور پہ، جان بوجھ کے نماز کے وقت سونے کی بات نہیں تھی۔ اگر انسان تھکا ہوا ہے، بے دھیانی میں وہ سو گیا، یا سویا تو وقت پہ تھا لیکن اس کی آنکھ نہیں کھل سکی، کسی نے اٹھانے والے نے اٹھایا بھی نہیں، تھکاوٹ ہے، طبیعت کی ناسازی ہے، اور ویسے ہی انسان کمزور اور تساہل میں ہے، آنکھ نہیں کھلی قدرتی طور پہ، اس کی نیت ہے نماز وقت پہ پڑھنے کی، اس کا معمول ہے وقت پہ نماز پڑھنا، اس نے جان بوجھ کے کوئی ایسی غلط بات نہیں کی۔ اب اگر نماز اس کی وقت سے نکل گئی ہے، نماز کی ادائیگی کا وقت ختم ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، جب اس کی آنکھ کھلے گی وہی اس کے لیے وہی وقت ہے، وہ اٹھے اور نماز پڑھ لے۔ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما التفریط فی الیقظہ، کہ انسان جو زیادتی کرتا ہے وہ تو بقائے میں ہوش و حواس بیداری کی حالت میں کرتا ہے۔ تو انسان دیکھ لے جو گناہ کرتا ہے وہ جان بوجھ کے ہو انجانے میں ہو، وہ بیداری کی حالت میں ہوتے ہیں، سونے کی حالت میں تو اس پہ کوئی گناہ کا اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ تو یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عام فارمولہ فرما دیا، فما ادرکتم فصلوا، آرام سے چلو، لیٹ ہو گئے ہو گھر سے نکلنے میں، وضو کرنے میں، کوئی اور مسئلہ تھا، بے دھیانی ہو گئی، یاد نہیں آیا، نماز مغرب کا موقع ہے، اذان ہو چکی، گھر سے نکلے ہیں، تو ظاہر ہے کہ امام صاحب 1 منٹ کا وقفہ بھی کریں تب بھی نماز تو ہمیں بار وقت تو نہیں پہنچ سکتے، تکبیر تحریمہ تو نکل ہی جائے گی،
تو کوئی حرج نہیں ہے۔ فما ادرکتم فصلوا، جتنی نماز کی رکعتیں، نماز کا جس قدر حصہ تمہیں مل جائے، فادرکتم فصلوا، جو تم پالو اس کو پڑھ لو، وما فاتکم فاتموا، اور اگر کچھ رہ جائے تو نماز کی ادائیگی کے بعد امام کے سلام پھرنے کے بعد اس کو پورا کر لو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، انعام ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرما دیتا کہ جو تکبیر تحریمہ میں شامل ہو گیا صرف اس کی نماز ہوگی، باقی پھر نماز نہیں ہے گھر جاؤ، تو کتنے لوگ مسجد سے واپس لوٹا کرتے ہم جیسے، کہ ظاہر ہے کہ مسجد پہنچے، اہتمام بھی کیا، وضو بھی کیا، اپنا کام بھی چھوڑا، اللہ کے دربار میں بھی پہنچے، لیکن کلاس روم میں جب انسان پہنچتا ہے اور کلاس شروع ہو جائے تو استاد عام طور پہ کلاس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ صرف اللہ کا دربار ہے جہاں پہ بعد میں بھی آتا ہے تو اس کو اتنا ہی عزت و احترام ملتا ہے، اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ، لیکن دوڑ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اوپر تکلیف نہ ڈالو، مشقت میں مت ڈالو اپنے آپ کو، آرام سے چلو، وقار سے چلو، اہتمام سے چلو، سکون کے ساتھ چلو۔ جتنی نماز تمہیں امام سے مل گئی وہ اللہ کا انعام ہے، اور جماعت کا ثواب اور تمہارے آنے جانے کا ثواب اللہ کا محفوظ ہے۔ اگر کمی رہ جاتی ہے وہ آخر میں پوری کر لو، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ یہ اس روایت کا مفہوم ہے۔ تو جو ہم نے ابتدا میں بھی عرض کیا تھا، اس سے پہلے روایت میں بھی، کہ یہ روایت بھی اس روایت کے ساتھ ملا کے دیکھی جائے تو اس کے مفہوم کو مکمل کرتی ہے کہ انسان کو نماز میں حاضر ہونا ہے۔ صف اول اگر مل جائے تو بہت بڑی بات ہے، صف اول نہ ملے تو تکبیر تحریمہ مل جائے، اور تکبیر تحریمہ بھی نہ ملے کسی وجہ سے، اور رکعت بھی کچھ نکل جائے، تب بھی نماز مسجد میں آنے کی وجہ سے، اس کی برکت سے اس کی قبول بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ اور اس کا ایک اور ثواب ہوتا ہے، ایک اور اس کا اجر ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے اور یہ کمزوری پیدا ہوتی بھی ہے تو اس کو برداشت کرے، یا اس پہ مطلب اس کو برقرار رکھتے ہوئے اپنا معمول نہ چھوڑے۔ مطلب ایک دن تاخیر ہوئی، دوسرے دن سوچے چھوڑے یار میری تو نکات ہے کہ نہیں گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں، اس کی بجائے، اس سستی کے بجائے اگر وہ کوشش کرے کہ میں پھر بھی حاضر ہوں، ایک رکعت نکلتی ہے جائے، 2 رکعت نکلتی ہے جائے، تو اس آنے جانے کی برکت سے انشاءاللہ اس کا معمول بن جائے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اس کو صف اول بھی ملے گی انشاءاللہ، اور تکبیر تحریمہ بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے انسان کے مزاج کو، انسان کی قربانی کو، انسان کے شوق اور جستجو اور ولولے کو۔ وہ جب اس قابل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دربار میں بلانا چاہتا ہے، تو پھر وہ اس کے لیے راستے بھی کھول دیتا ہے، اس کو مدد بھی فرماتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان گھر سے نکلتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ 2 رکعت نکل جائیں گی، اور اچانک پیچھے سے کوئی شخص آتا ہے اور بائک پہ آپ کو بٹھا کے مسجد پہنچا دیتا ہے، آپ کو 2 رکعت تو کیا، آپ کو تکبیر تحریمہ مل جاتی ہے۔ پیچھے والے کو کس نے بھیجا؟ اور آپ نے ہاتھ نہیں دیا اس کو، وہ خود آ کے آپ کو ہارن دے رہا ہے، جاننے والا بھی نہیں ہے۔ کتنی بار ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ رکشہ والا، چلنے والا، چلتا ہوا رکشے والا کہ آپ مسجد جا رہے ہیں، رک جائیں، میں بھی مسجد جا رہا ہوں، آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے۔ وہ بندے کی نیت دیکھتا ہے کہ مسجد کے لیے گھر سے نکل چکا، اپنے دنیا کے کام اس نے چھوڑ دیے، اللہ کے دربار میں پہنچنے کے لیے اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ اب اللہ کا راستہ ہے، جیسے آگے دوسری روایت، ایک اور روایت ہم کوشش کریں گے پیش کریں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان جب تک رہے، گھر سے نکلتا ہے، ارادہ کر لیا، نیت کر لی، اب وہ اس کا سفر آغاز ہو گیا، اب وہ اللہ کے دربار میں موجود ہے، اور اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمتوں کی دعائیں کرتے رہیں گے جب تک وہ مسجد میں موجود رہے گا۔ اس کے بعد کی روایت بھی امام ترمذی کی ہے، اس کے بعد تھوڑا سا آگے ہے، 786 نمبر ہے اس کا، ابن ماجہ کا۔ قال ابن ماجہ حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 27 درجة۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے استاد ابو بکر ابن ابی شیبہ سے نقل کرتے ہیں۔ ابو بکر ابن ابی شیبہ کا ہم پہلے کئی نشستوں میں ان کا تعارف کراتے رہتے ہیں کہ حدیث کے موجود مجموعوں میں سب سے ضخیم، سب سے بڑے مجموعے مصنف ابن ابی شیبہ کے مصنف ہیں۔ مصنف کہتے ہیں تحریر شدہ، تصنیف کو مصنف بھی کہتے ہیں، مصنف کہتے ہیں تحریر کرنے والے کو۔ تو مصنف ابن ابی شیبہ مسند کے معنی میں آتی ہے۔ یہ مسند ہوتی ہے جس میں صحابہ یا کسی اور استاد کے تابعین کے تبع تابعین کے انداز سے روایات کو نقل کیے جائے، موضوعاتی انداز نہ ہو۔ تو مصنف ابن ابی شیبہ امام
بخاری کے بھی ابن ابی شیبہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، ابن ماجہ کے بھی استاد ہیں۔ ابن ماجہ اپنے استاد سے نقل کرتے ہیں، وہ ان کے استاد ابو معاویہ ہیں، وہ ان کے استاد اعمش ہیں۔ اعمش ابو صالح سے نقل کرتے ہیں، ابو صالح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، ان سے نقل کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب ہے یہ بھی قولی حدیث ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ صلاۃ الرجل فی جماعت تزید علی صلاته فی بیتہ و صلاته فی سوقہ، اگر ایک شخص جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو وہ اس کی اپنے گھر میں علیحدہ ادا کرنے والی نماز اور بازار میں علیحدگی میں ادا کرنے والی نماز کے بنسبت بضع و عشرین درجہ، 20 اور کچھ، 20 سے کچھ اوپر درجے زیادہ ہے۔ درجے زیادہ کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ایک نماز کی ادائیگی میں اس کو 20 سے زائد نماز کی ادائیگیوں کا ثواب ملے گا۔ ایک شخص مجبوری میں ہے، مطلب بازار میں بیٹھا ہے، وہ اپنی دکان پہ نماز پڑھ لیتا ہے، اپنی فیکٹری میں نماز ادا کر لیتا ہے اکیلے، اور ایک شخص اس میں اپنے آپ کو وقت نکال کر اپنا شیڈول بنا کے گنجائش نکال کے جماعت سے مسجد میں جا کے نماز ادا کرتا ہے تو اس کا اجر یہ ہے۔ اور اسی طرح گھر میں نماز ادا کرنے والے کا بھی معاملہ یہی ہے۔ بضع و عشرین کیا ہوتا ہے؟ بضع و عشرین عام طور پہ اس سے مفہوم کثرت لی جاتی ہے، لیکن بضع کا لفظ قرآن میں بھی آیا ہے اور وہاں اس سے مراد عربی میں عام طور پر 3 سے 9 تک کا اطلاق ہوتا ہے۔ کوئی چیز 3 سے کم ہوگی تو وہ بضع نہیں کہیں گے اس کو، 9 سے زیادہ ہوگی تو اس کو بضع نہیں کہیں گے، بے ضاد عین اور گولتے۔ 3 سے 9 تک درمیان کے جو اعداد ہیں ان کو عربی میں بضع کہتے ہیں۔ بضعۃ و عشرین کا مفہوم ہوگا 23 24 25 26 27 28 29 اتنے درجے۔ تو عام طور پہ عربی میں 27 درجے کا ثواب ملتا ہے، اس کا معاملہ 27 ہے، یا 25 کا لفظ آتا ہے، تو یہاں 25 27 26 کچھ مراد ہے۔ ہم درجے پر پہلے کئی دفعہ بات کر چکے ہیں، وہی بات دہرا دیتے ہیں مختصراً کہ یہ جو درجے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے اور ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، ہم میں ایک شوق پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اس کو دنیا میں رہتے ہوئے دنیاوی عادات سے کیلکولیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں ایک درجے کا نہیں پتا آخرت کا کیا درجہ ہے، ہم کیسے بتائیں کہ 25 درجے کیا ہے، 27 درجے کیا ہے، 29 درجے کیا ہے، ایک نماز کا کیا اجر ہے، ہمیں یہ علم نہیں، تو 25 نمازوں کا اجر ہم دنیا میں بیٹھ کے کیسے متعین کر سکتے ہیں؟ پھر ہر نماز ہر شخص کی الگ ہے، آپ کی الگ ہے، آپ کی الگ ہوگی، ہماری الگ ہوگی۔ ایک شخص نماز ایسے ادا کرتا ہے کہ اس کے تمام ارکان کا اہتمام کرتا ہے، وضو بھی بڑے اہتمام سے کیے۔ ایک شخص نماز ایسے ادا کرتا ہے کہ وضو بھی 4 نمازیں پہلے کی ہوئی تھی، نماز میں بھی اس کا خیال پوری طرح نماز کے دوران نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، انشاءاللہ فرض ادا ہو جائے گا، لیکن ثواب میں تو یقیناً کمی بیشی ہوگی۔ تو اس لیے درجوں سے مراد یہاں صرف اور صرف انسان کو شوق دلانے کے لیے کوئی مقدار ہے جو صرف اللہ کے علم میں ہے، ہم اور آپ اس کے بارے میں دنیا میں رہتے ہوئے اندازہ نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، اسی روایت میں نماز کے جماعت کے حوالے سے یہ ثواب کا ذکر ہے، اس میں مسجد کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ سب چیزیں ہمارے لیے رحمت کے طور پہ پیش کی ہیں، اس لیے ہمیں یہ امید لگانی چاہیے کہ یہاں سے مراد جماعت ہے۔ اگر انسان کو جماعت مسجد میں میسر ہے تو وہ تو آئیڈیل ہے، اس کی تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جب انسان کے لیے مسجد میں جانا مشکل ہوتا ہے، جماعت کرنا آسان ہوتا ہے، خصوصاً کاروباری اوقات میں، ملازمت کے اوقات میں، اس وقت مسجد آنا لازمی نہیں ہے، جماعت کا اہتمام کرنا زیادہ تاکیدی ہے، مسجد میں آنا اتنا ضروری نہیں ہے۔ بہت سی فیکٹریوں میں، بہت سے بڑے بازار میں، دفاتر میں آپ دیکھیں کہ جماعت کا مشکل ہے، مسجد جانا ممکن نہیں ہوتا بعض اوقات، یا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ 40 منزل کی کوئی بلڈنگ ہے، اس میں نیچے اتر کے باہر جا کے مسجد میں جانا انسان کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ لفٹ ہوگی تب بھی ٹھیک ہے، لفٹ تو یقیناً ہوگی، لیکن لفٹ کو موجود ہونا، لفٹ کا آنا، پھر آپ کا اترنا،
پھر پوری بلڈنگ سے لوگوں کا اکٹھا ہونا، وہاں پہنچنا، پھر نماز کی ادائیگی کرنا۔ اگر بلڈنگ میں مسجد کا مصلی موجود ہے پھر تو عام طور پہ ہوتا ہی ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جہاں چند لوگ جمع ہیں وہیں وقت بھی متعین کر لیں تاکہ تمام نمازی حضرات کو علم ہو جائے کہ یہ نماز ظہر کی 1:15 بجے ہوتی ہے، تو سب لوگ اس وقت 1:05 پہ 7 منٹ پہ اپنے وضو وغیرہ کریں گے اور پہنچیں گے، فرض پڑھیں گے، ادا کریں گے، چلی جائیں گے۔ ایک چیز اس سے پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں اسی حوالے سے، وہ ہے عمومی رویہ ہمارا دفاتر کا۔ اگر نماز 1:15 بجے ہے تو 1:15 بجے سے دفاتر میں لوگوں کی حاضری ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر اس کے ساتھ عام طور پہ چونکہ لنچ بریک بھی ہوتا ہے تو 1:15 پہ جانے والے لوگ عام طور پہ 2:15 2:30 بجے دوبارہ اپنی سیٹوں پہ آتے ہیں۔ سرکاری دفاتر میں تو اس سے بھی برا حال ہے۔ عام طور پہ کہا جائے تو لنچ کر رہے تھے، بھئی کتنی دیر کا لنچ ہو رہا تھا، انسان کھانے پہ بیٹھتا ہے کیلکولیٹ کر لے 15 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے کھانا کھانے میں۔ نماز پڑھنے میں جتنے اوقات ہے تمام فرائض اور واجبات اور سنن کا اہتمام کر لیا جائے 15 منٹ سے زیادہ اس میں بھی نہیں لگتے، بہت سے بہت وقفہ ہی ہے، آدھے گھنٹے کا ہونا چاہیے، لیکن وضو بھی اس میں عام طور پہ 15 منٹ کا ہوتا ہے۔ اور لطیفے کے طور پہ میں عام طور پر یہ کہا کرتا ہوں جب اس قسم کا موقع ہوتا ہے، تو جو لوگ 1:15 بجے اٹھتے ہیں عموماً وہ 1:15 بجے صف اول میں نظر بھی نہیں آتے۔ اتنی پہلے اٹھنے کے بعد نماز کا اہتمام کرنے کے باوجود اگر صف اول نہیں مل رہی تو دفتر کا نقصان کرنے سے حاصل کیا ہوا؟ اس کا جو شرعی حکم ہے وہ یہ ہے کہ دفتر میں اگر ریلیکسیشن ہے، آپ کے جو افسران ہیں بالا افسران بالا ہیں وہ اگر اس دوران اسی طرح آپ کے ساتھ شریک ہیں تو تب بھی احتیاط کرنی چاہیے، لیکن اگر دوسروں کا کام آپ کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے، خصوصاً نچلے عملہ اس کا مخاطب ہے، تو اس میں حکم صرف یہ ہے کہ آپ انتہائی کم وقت میں وضو وغیرہ کا اہتمام کر کے فرض ادا کریں، بہت سے بہت 2 رکعت اس کے ساتھ سنت ادا کریں اور دفاتر میں آئیں۔ فرائض کے ساتھ سنن اور مستحبات کا اہتمام انسان کی اپنے اوقات میں ہے، دفتر کے اوقات میں اس کا تعلق نہیں ہے، اور دفتر کے اوقات سے مراد کوئی سیکولر یا ہمارے عام طور پہ دنیا داری سمجھے جانے والے دفاتر مراد نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص دینی تعلیم کے لیے کسی مدرسے میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی جامعہ سے وابستہ ہے اور اس کے کلاس کا وقت ہے اور وہ کلاس کا وقت مسجد میں گزارتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اور دنیا کے اور اپنی ملازمت کے حق میں خیانت کا مرتکب ہو رہا ہے۔ وہ نماز ادا کر کے، فرض ادا کر کے اور سنن ادا کر کے، مستحبات ادا کر کے اللہ کے یہاں اجر کا مستحق نہیں ہو رہا۔ گھر آنے کے بعد پوری رات آپ کی ہے، پورا دن آپ کا ہے، باقی اوقات آپ کے ہیں، جو عموماً مغرب اور عشاء اور فجر کی نمازیں انسان کو عام طور پر گھر پہ ملتی ہیں، اس میں آپ جتنا اہتمام کریں، اذان سے بھی 15 منٹ پہلے مسجد میں پہنچیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، اس کا اجر یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، لیکن اس سلسلے میں یہ معاملہ کرنا یہ ملازمت اور کاروبار کے آداب کے خلاف ہے، اور خاص طور سے چونکہ یہ خیانت میں آتا ہے، اس لیے عند اللہ اور عند الناس اس کی جواب دہی ہے، اور اس کا حقوق اللہ سے بھی تعلق ہے، حقوق العباد سے بھی تعلق ہے، تو یہ معاملہ انتہائی نازک ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو روایت منتخب کی ہے وہ ابن ماجہ کی روایت نمبر 799 ہے۔ قال ابن ماجہ حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبۃ قال حدثنا ابو معاویۃ عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احدکم اذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه۔ یہ روایت بھی اسی سند سے ہے۔ ابو بکر ابن ابی شیبہ حضرت امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد ہیں، اور ابن ابی شیبہ اپنے استاد ابو معاویہ سے نقل کرتے ہیں، وہ اعمش سے نقل کرتے ہیں، اور وہ ابو صالح سے، ابو صالح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس روایت کے بھی راوی صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو صحابہ میں ہم تک پہنچنے والی روایات میں سب سے زیادہ روایات نقل کرنے والے راوی اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی روایت قولی ہے، ان احدکم اذا دخل المسجد کان فی الصلاۃ، اگر ایک شخص نماز کی نیت سے مسجد میں داخل ہو گیا، نماز نہیں پڑھ رہا، نماز کا انتظار کر رہا ہے، کان فی الصلاۃ، اللہ کے ہاں وہ نماز میں شامل سمجھا جائے گا۔ 2 رکعت ہمیں ادا کرنی ہے امام کے ساتھ، اس کے لیے ہم 10 منٹ بیٹھے ہیں، 2 رکعت ہم نے 5 سے 6 منٹ میں ادا کر لی، اللہ کے ہاں وہ ہمارے 15 منٹ 16 منٹ نماز میں شمار ہوں گے، اور وہ اللہ کے ہاں اجر میں لکھا جائے گا کہ یہ 15 منٹ تک نماز میں مشغول رہا۔ ما کانت الصلاۃ تحبسہ، جب تک نماز اسے روکے رکھے گی، مطلب انسان نماز کے لیے جب جا رہا ہے مسجد میں اور نماز کی ادائیگی میں ابھی وقت ہے، امام بھی ابھی نہیں آئے، امام کا وقت بھی نہیں ہوا، نماز کھڑی بھی نہیں ہوئی، تو نماز نے اس کو روکا ہوا ہے مسجد میں۔ ما کانت الصلاۃ تحبسہ، اس نے حبس کر لیا، اس نے روک لیا، اس نے قید کر لیا، مقید کر لیا انسان کو، تو چونکہ نماز نے اس کو روکا ہوا ہے، اللہ کے ہاں وہ نماز میں ہی شمار ہوگا، یہ اللہ کے اجر میں لکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے رجسٹر میں جو اندراج ہوگا وہی ہوگا کہ یہ نماز میں ہے۔ والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ، جس مجلس میں، جس نشست میں وہ نماز کی ادائیگی کے لیے گیا ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے اسی مجلس میں، یعنی مسجد کے لیے گیا، نماز کے لیے گیا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، تو فرشتے یصلون علی احدکم، تم میں سے ہر ایک پر اس وقت تک درود بھیجتے رہیں گے یا اس پہ رحمتیں اپنی بھیجتے رہیں گے، اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے جب تک وہ مسجد میں موجود رہے گا نماز کی غرض سے۔ اور وہ کہیں گے کیا؟ یصلون، صلاۃ کے بہت سے معنی ہیں، قرآن حکیم میں بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کا ذکر آتا ہے تو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل کرتے ہیں، اور آگے مسلمانوں کو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی سلام اور درود بھیجا کرو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف جب نسبت ہوتی ہے تو اس سے مراد رحمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور انسان جو درود بھیجتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس کا مفہوم ہوتا ہے کہ اللہ سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو اپنی رحمتیں بھیج۔ انسان کی حیثیت کیا ہے؟ وہ کیا کہہ سکتا ہے، کیا دے سکتا ہے؟ اور پھر ذات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں انسان، ہم جیسا انسان کچھ پیش کر سکے؟ ہم تو اپنے رب سے دعا کر سکتے ہیں کہ ہم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احسانات ہیں، ہم وہ احسانات مانتے ہیں، دل سے تسلیم کرتے ہیں، ہم محسوس کرتے ہیں ان احسانات کو، تو اپنی ذات سے، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے اور اپنی طاقت سے ہمارے ان احسانات کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں عطا فرما دیں، آپ کے درجات کو مزید اپنی شان کے مطابق بلند سے بلند تر فرما دیں۔ یہ مسلمانوں کے درود کا مفہوم ہے۔ فرشتے جب درود بھیجتے ہیں تو اس سے مراد بھی وہی دعا ہوتی ہے جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے اللہ کے سامنے، کہ تو اپنے جیسے انسان، جیسے مخلوق ہم لوگ دعا فرماتے ہیں، ایسے فرشتے اپنے انداز میں دعا فرماتے ہیں کہ اپنی رحمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید کچھ عطا فرما دے۔ تو یہی لفظ یہاں پہ عام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقولون اللہم اغفر لہ، کہ وہ صلاۃ بھیجتے ہیں مسلمانوں پہ۔ صلاۃ کیا ہے؟ وہ آگے فرما دیا اللہم اغفر لہ، پہلی دعا ان کی ہوتی ہے اللہ ان کو معاف کر دے۔ مسلمان جب تک مسجد میں بیٹھا ہوا ہے نماز کی ادائیگی کے لیے، فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ، جو سب سے زیادہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے، اس سے بڑی کوئی دعا مسلمان کے لیے نہیں ہو سکتی کہ اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر کے بخش دے۔ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر بخشش ہو جائے تو اور کیا چاہیے ہمیں؟ تو اللہم اغفر لہ۔ دوسری بات اللہم ارحمہ، مغفرت کا تعلق خالصتاً آخرت سے ہے، مغفرت کا تعلق دنیا سے نہیں ہو سکتا۔ وہاں جو بھی کیفیت ہوگی اس میں اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے، انشاءاللہ فرمائیں گے تو وہ مغفرت ہے۔ دنیا میں مغفرت دنیا سے دنیاوی امور سے وابستہ نہیں ہے، اس کے لیے دوسرا لفظ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ فرشتے دوسری دعا کرتے ہیں اللہم ارحم۔ اللہ کی مغفرت بھی رحمت ہے، لیکن یہ آخرت کا پارٹ ہے، یہ حصہ ہے آخرت سے، اس کا تعلق ہے۔
اللہ کی رحمت دنیا میں یہ ہے کہ انسان کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے اور انسان کی دنیا کی زندگی ایک اہتمام سے اور ایک اچھی حالت میں گزر جائے کہ اس کو دنیاوی اعتبار سے دینی اعتبار سے کسی آزمائش کا سامنا نہ ہو. آزمائش بالفرض اللہ کی طرف سے آئے تو اس آزمائش میں بھی اللہ اپنی رحمت سے انسان کو سرخرو فرما دے. آزمائش میں بھی اسے دے دینی ہے اور وہ اگر دے گا تو اس آزمائش سے نکالنا بھی اسی کی قدرت میں ہے. انسان خود تو اپنے طور پہ اپنے بل بوتے پہ تو اس آزمائش سے نکل بھی نہیں سکتا. یہ دوسری دعا ہے اللہم ارحمہ. تیسری اللہم تب علیہ، اس کی توبہ قبول فرما لے، اس کا رجوع قبول فرما لے. توبہ کی قبول فرما لے کا مفہوم کیا ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق بھی عطا فرما، پھر وہ توبہ کرے، پھر تو اس کی توبہ قبول بھی فرما لے. تو یہ پورا پیکیج ہے. یہ صرف ایک تب علیہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے 3 دعائیں ہیں کہ انسان کو یہ توفیق دے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، اس کے دل میں یہ خواہش امنگ پیدا ہو جائے کہ مجھے اپنے رب سے توبہ کرنی ہے، اپنے رب کے حضور حاضر ہو کے اس سے معافی مانگنی ہے، اور پھر اس توبہ کو تو قبول فرما لے، توبہ کی توفیق عطا فرما. تو یہ تیسری دعا ہے. آگے فرمایا ما لم یحدث فیہ ما لم یؤذی فیہ، ما لم یحدث فیہ ما لم یؤذی فیہ. یہ فرشتے اس وقت تک انسان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک یہ 2 باتیں نہ پیش آئیں. اور تیسری بات انڈرسٹوڈ ہے، جب تک وہ مسجد میں رہے. یہ تو طے ہے کہ وہ مسجد کی کیفیت کی بات ہو رہی ہے، تو جب تک وہ مسجد میں یہ دعا ہوتی رہے گی. لیکن دوسری شرط یہ کہ جب تک وہ ما لم یحدث فیہ باوضو ہے. اگر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا تو ان کی دعائیں فرشتوں کی دعائیں ختم ہو جائیں گی اس کے لیے. اور دوسری بات اس سے بھی زیادہ اہم ہے، معلوم یوزفی، جب تک وہ مسجد میں بیٹھ کر کسی کو تکلیف دینے کا باعث نہیں بنتا. اب عام طور پہ بات یہ ہے کہ انسان ایک اگر مسجد میں جاتا ہے تو تکلیف کا یہاں کیا ذکر آیا. لیکن اگر ہم اپنی مسجدوں کے عمومی رویوں کو سامنے رکھیں تو اندازہ ہوگا کہ مسجد میں بیٹھ کے بھی ہم ایک دوسرے کو کیسے تکلیف پہنچاتے ہیں. ایک تو میں نے وہی عرض کیا، صفوں میں گھسنا. دوسرا پھر اس کے ساتھ جگہوں پہ بھی جھگڑا عام طور پہ ہوتا ہے. یہ میری جگہ ہے، یہ میں کل یہاں بیٹھا تھا اور پرسوں وہاں بیٹھا تھا، میں عموماً روز یہاں بیٹھتا ہوں، یا سائڈ پہ ہو جاؤ، یا کپڑا رکھ دیا اور کپڑا رکھنے کے بعد پھر اس کو دوسرے نے آ کے کپڑا ہٹا دیا. یا پھر یہ کہ بچے یہاں کھڑے ہوں گے اور بڑے یہاں کھڑے ہوں گے اور اس نے یہاں کیوں کھڑا ہو گیا اور وہ فلاں کیوں معاملہ ہے، یہ شخص کس کپڑے میں آ گیا اور یہ کیا کر رہا ہے. یہ جو صبح و شام ہمارا ٹوکنا ہوتا ہے، اور خاص طور سے یہ ان کی جانب سے ہوتا ہے جو مسجد کے پابند اور وقت سے پہلے آنے والے نمازی ہیں، جن کو زیادہ توجہ ہونی چاہیے، جن کے دلوں میں زیادہ نرمی ہونی چاہیے اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کی وجہ سے. وہی اللہ کے گھر میں رہتے ہوئے اللہ کے مخلوق کے لیے زیادہ سخت دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو یہ ایذا ہے، یہ تکلیف ہے، یہ لوگوں کو مشقت میں ڈالنا ہے. اس مشقت میں ڈالنے اور اس تکلیف سے بچنے کے لیے ضروری ہے اور جب تک اس عمل سے دور رکھے گا اسی وقت تک اس کو دعائیں ملیں گی. اگر یہ عمل وہ چھوڑ دے گا تو فرشتوں کی دعائیں اس سے دور ہو جائیں گی. اور اس میں ایک نقطہ اور ہے، معلوم یحدث فیہ، کہ جب انسان کی وضو ٹوٹ جاتی ہے، بے وضو ہو جاتا ہے، تو فرشتوں کی دعائیں رخصت ہو جاتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں. اس کا مفہوم یہ ہے، اس سے جو ثابت ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، وہ یہ کہ فرشتے بے وضو ہونے کی کیفیت میں انسان کے قریب نہیں آتے، انسان سے دور رہتے ہیں. تو ہمیں ہر وقت اللہ کے فرشتوں کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہماری مدد فرماتا ہے. کتنی روایات ہیں جن میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے ہر انسان کے ساتھ موجود رہتے ہیں، اور بہت سی ایسی مشقتیں اور تکلیفیں ہیں جو انسان کے علم میں بھی نہیں ہوتا، فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرما دیتا ہے، حفاظت فرما دیتا ہے. تو اس لیے اس روایت سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ فرشتوں کی یہ مدد اور ان کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے، ان کے ساتھ ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور ہر وقت اس قرب سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم پر یہ بھی ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں کہ زیادہ وقت ہمارا وضو کی حالت میں گزرے. بے وضو کی کیفیت میں ہمیں یہ نعمت نہیں ملے گی. یہ چند باتیں تھیں جو آج کے اس درس کا حصہ بنی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔